قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی والعشرون، حالات المضارع الثلاث۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ الجزء الثانی، سبق نمبر 22 آپ کے سامنے ہے، اور سبق نمبر 22 جو ہے یہ ایک صفحے پر مشتمل سبق ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چارٹ ہے جس میں فعل مضارع کے حالات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی ہم نے جو اپنے عربی گرامر کے کورس میں مضارع فعل مضارع کے تغیرات کے حوالے سے ایک ٹاپک پڑھا تھا کہ فعل مضارع جو ہے وہ اپنی نارمل شکل سے ہٹ کر بھی کچھ شکلیں اختیار کرتا ہے، جن میں مضارع خفیف اور مضارع اخف، ہم نے نارمل مضارع کے بعد 2 شکلیں پڑھی تھی۔ تو بالکل یہی فعل مضارع کی 3 شکلیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں 3 کالمز میں۔ پہلا کالم جو ہے وہ المضارع المرفوع، جسے یہ مضارع مرفوع کہتے ہیں، ہم نے اسے نارمل مضارع کا نام دیا تھا۔ یہ کوئی بھی فعل مضارع کی گردان کسی بھی باب سے آئے، کسی بھی مادے سے آئے، وہ نارمل گردان ہے۔ دوسرا کالم جو ہے وہ المضارع المنصوب، جسے ہم نے مضارع خفیف کا نام دیا تھا، اور ہم اس پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں کہ جب مضارع خفیف ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے اس ٹرم کے مطابق تو اس میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور تیسرے کالم میں المضارع المجزوم، یعنی مضارع اخف کی شکل آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ مضارع جب اخف ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے تو فعل مضارع کی گردان میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو یہ ساری تبدیلیاں ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس لیسن کو ہم سکپ کریں گے، اور اب ہم اللہ کا نام لے کے 23واں سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث والعشرون، 23واں سبق۔ 23واں سبق پھر آپ کے سامنے ایک مکالمہ ہے جو کہ جعفر اور عدنان، پہلے اس کے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ہیں۔ جعفر آغاز کر رہا ہے اور سوال کی شکل میں جملہ آ رہا ہے کہ این المدرسون۔ این المدرسون، لفظ المدرسون کو آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہی ہے کہ اس میں آپ کو جمع سالم مذکر کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ این المدرسون، اساتذہ کہاں ہیں؟ لا دخلوا الفصول، لا دخلوا، وہ داخل نہیں ہوئے، الفصول، کلاسز میں، کلاس رومز میں۔ ماضی کو منفی بنانے کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو یہ ماضی کے ساتھ لا لگا ہوا ہے۔ کیوں لگا ہوا ہے اس کی وجہ آ رہی ہے آگے، وَلَا هُمْ فِي غُرْفَةِ الْمُدَرِّسِينَ، اور نہ وہ اساتذہ کے کمرے میں ہیں۔ یعنی یہ جو ہم انگریزی میں نیدر اور نار استعمال کرتے ہیں نا، یہ وہ مفہوم ہے۔ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں نہ تو وہ کلاسوں میں داخل ہوئے اور نہ ہی اساتذہ کے کمرے میں، یعنی اسٹاف روم میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہ اور نہ ہی، دو میں لا رہا ہوں نا جملے، ایسے کاموں کے لیے آپ لا استعمال کرتے ہیں ماضی کے ساتھ۔ لا دخل الفصول ولا هم فی غرفۃ المدرسین۔ قرآن مجید میں آپ کو اسلوب ملتا ہے نا، یہ کیسے؟ جیسے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
ڈبل لا کا استعمال. اسی طرح سورۃ القیامہ کی آیت ہے کہ فلا صدق ولا صلی، لا صدق ولا صلی، یعنی ماضی کے ساتھ لا استعمال ہوا ہے، یعنی نہ تو اس نے فلا صدق جی، یعنی نیدر نائدر نار کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے ڈبل لا جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو لا دخل الفصول، نہ تو وہ کلاس رومز میں داخل ہوئے، ولا ہم فی غرفۃ المدرسین، اور نہ ہی وہ اساتذہ کے کمرے میں ہیں یعنی سٹاف روم میں ہیں. المدرسون اور المدرسین جمع سالم مذکر اسم، حالت رفع المدرسون اور حالت نصب اور جر المدرسین. اونا اینا دو ساؤنڈز جمع سالم مذکر کی. عدنان کہتا ہے اظن، میرا خیال ہے، انہم فی اجتماع، اجتماع میٹنگ. اظن میرا خیال ہے، انہم فی اجتماع، اجتماع باب افتعال سے ہے اور باب افتعال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، تو اس لیے اس حمزہ کو پڑھا نہیں جائے گا اور بولا جائے گا فی اجتماع. میرا خیال ہے وہ کسی میٹنگ میں ہے. نکرہ کے ساتھ ترجمہ کریں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا. فی اجتماع، کسی میٹنگ میں. پھر وہ سوال کرتا ہے ارأیت المدرسین الجدود، ارأیت کیا تو نے دیکھا، کس کو، المدرسین اساتذہ کو، اور آگے المدرسین کی صفت آ رہی ہے الجدود نئے، کیا تو نے نئے اساتذہ کو دیکھا. جعفر کہتا ہے اجاء مدرسون جدد، اجاء مدرسون جدد، کیا کچھ نئے اساتذہ آئے. ابھی دیکھیں نکرہ کے ساتھ ترجمہ کرو نا، اجاء مدرسون جدد، کیا کوئی نئے اساتذہ آئے. عدنان کہتا ہے نام، جی ہاں، جاء خمسۃ مدرسین جدد. اب دیکھیں دلچسپ بات کہ اوپر جملوں میں المدرسین الجدود، پھر مدرسون جدد، پھر مدرسین جدد. یہ اصل میں ہر جگہ پر جدد جو ہے یہ مدرس جو جمع ہے اس کی صفت ہے. پہلا جو میں نے آپ کے سامنے بولا ہے المدرسین الجدود، وہ آپ کی منصوب شکل ہے حالت نصب میں، اس لیے کہ رأیتا کا مفعول بن کر آیا. کیا تو نے دیکھا نئے اساتذہ کو. جبکہ اجا مدرسون جدودن میں مدرسون جدودن، جدودن جو ہے مدرسون کی صفت بن کر آیا ہے اور رفع میں ہے کنسٹرکشن اس لیے کہ جا کا فاعل ہے. جبکہ تیسری کنسٹرکشن جو ہے خمسۃ مدرسین جدودن، اس میں مدرسین جدودن جو ہے یہ مضاف الیہ بن کر آیا یعنی حالت جر میں ہے. کلیئر ہو گیا. تو جدودن، جدودن اور جدودن ایک جمع مکسر کا اعراب تو بالکل واحد اسم کی طرح شو ہوتا ہے. کتابن کتابن کتابن، جدودن جدودن جدودن. لیکن جو جمع سالم مذکر ہے اس کا اعراب حرکت سے شو نہیں ہوگا بلکہ ساؤنڈ سے شو ہوگا. اونا اور اینا ساؤنڈز، اونا حالت رفع اور اینا نصب اور جر. رأیت احدہم، میں نے ان میں سے ایک کو دیکھا، فی المکتبتی لائبریری میں، قبل قلیل تھوڑی دیر پہلے. یہ عدنان کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ان میں سے ایک کو تھوڑی دیر پہلے لائبریری میں دیکھا. اسمہ الحسین بن الحسنی، ان کا نام، اب کیونکہ استاد ہے تو ہم تمیز سے نام کہیں گے کہ ان کا نام الحسین ابن الحسن ہے. الحسین ابن الحسن. یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، الحسین ابن الحسنی. ابن کا لفظ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ابن کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے کسی ترکیب میں تو اپنے سے پہلے والے اسم کے لیے صفت بن کر آتا ہے اور اپنے سے بعد والے کے لیے مضاف بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اعراب ابن سے پہلے والے اسم کا ہوگا وہی اعراب ابن کا ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. الحسین ہے لہذا ابن کے ساتھ آ رہا ہے، رفع میں آ رہا ہے. اور
اس کے بعد جو اسم ہے وہ حالت جر میں ہوگا مضاف الیہ کے طور پہ، تو الحسن حالت جر میں ہے. دوسری بات یہ کہ ابن جب دو علم کے درمیان میں آ جاتا ہے تو ابن کا حمزہ جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا. ابن کا حمزہ ویسے تو حمزۃ الوصل ہوتا ہے نا، پڑھا تو نہیں جاتا لیکن لکھا ضرور جاتا ہے. لیکن اگر ابن کا لفظ دو علم، علام بلکہ علمانی کہیں گے، ان کے درمیان میں آ جائے تو حمزہ لکھا نہیں جاتا. قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے. قرآن مجید میں اگرچہ دو علم کے درمیان آیا لیکن حمزہ لکھا ہوا ہے. قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے، یعنی وہ قاعدہ، یہ والا قاعدہ قرآن مجید میں اپلائی نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. بریکٹ میں لکھا یدخل احد المدرسین الجدودی، نئے مدرسین میں سے ایک داخل ہوتا ہے. المدرس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرتا ہے. طلباء کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں اہلا و سہلا و مرحبا یا استاذ، ویلکم سر. المدرس اشکرکم، شکر یشکر شکریہ ادا کرنا، اشکرو واحد متکلم کا صیغہ، اشکرکم تمہارا شکریہ، یا اخوانو اے بھائیو. اور ساتھ پھر تھوڑی دیر بعد سوال کرتا ہے استاد کہ کم طالباً فی فصلکم ھذا، کم طالباً کتنے طلباء، فی فصلکم ھذا، یہ فصلکم ھذا، ھذا اشارہ ہے فصل کی طرف، مضاف کی طرف. مرکب اضافی میں جب اشارہ استعمال ہوتا ہے تو مضاف کی طرف ہوتا ہے یا مضاف الیہ کی طرف ہوتا ہے. اگر مضاف کی طرف ہو تو اینڈ پہ آتا ہے، اور اگر مضاف الیہ کی طرف ہو تو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں آتا ہے. تو یہ اشارہ بتا رہا ہے کہ مضاف کی طرف ہے کیونکہ اینڈ پہ آ رہا ہے. تو ترجمہ ہم کریں گے تمہاری اس کلاس میں کتنے طلبہ ہیں. اگر یہ اسلوب ہم نہیں پڑھیں گے تو یہ ترجمے کی خوبصورتی آپ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے. کم طالباً فی فصلکم ھذا، تمہاری اس کلاس میں کتنے طلبہ ہیں. عمر جواب دیتا ہے فیہ ثلاثون طالباً، اس میں 30 طلبہ ہیں. یہاں پر پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے گنتی جو ہے وہ کسی انداز میں آ رہی ہے. عقود آپ کے سامنے آ رہے ہیں، دہائیاں جنہیں ہم بولتے ہیں، 20 30 40 50 60 70 80 90. المدرس ولکننی، لیکن میں، ارا دیکھ رہا ہوں، 25 طالباً فقط، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ 30 طلبہ ہیں لیکن میں تو صرف 25 طلبہ دیکھ رہا ہوں. فَأَيْنَ الْآخَرُونَ، دوسرے کہاں ہیں. فَأَيْنَ الْآخَرُونَ، آخر دوسرا اور آخر کی جمع آخرون، دوسرے کہاں ہیں. عمر جواب دیتا ہے جی ہم غائبون اليوم، وہ آج غائب ہیں. غائب مین ایبسنٹ، ٹھیک ہے، وہ آج غیر حاضر ہیں. المدرس، استاد پھر دوسرا سوال کرتا ہے کہ ایہ کتاب تقرؤون، ایہ کتاب تقرؤون، یعنی تقرؤون ایہ کتاب، تم پڑھ رہے ہو کون سی کتاب، تم کون سی کتاب پڑھ رہے ہو. عدنان جواب دیتا ہے جی نقرؤ، ہم پڑھ رہے ہیں حاضل کتابہ، یہ کتاب، یعنی کسی کتاب کی طرف اشارہ کر کے عدنان کہتا ہے کہ نقرؤ حاضل کتابہ، ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. اسمہ، اس کا نام قصص النبیین، اس کا نام قصص النبیین ہے. المدرس لمن ہوا، لمن ہوا وہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، وہ کہہ لیں یا یہ کہہ لیں. تو یہ سے مراد اشارہ نہیں ہے بلکہ یہ پروناؤن استعمال کر رہے ہیں آپ، اٹ. لمن ہوا یہ کس کی ہے. عدنان کہتا ہے کہ جی ہوا لفضیلت الشیخ ابی الحسن الندوی، یہ فضیلت الشیخ ابو حسن ندوی کی ہے. المدرس کم صفحتن قرأتم فیہ، کم صفحتن قرأتم فیہ، تم نے اس میں کتنے صفحے پڑھ لیے.
جعفر جواب دیتا ہے جی قرأنا ثلاثاً و50 صفحةً، ہم نے ثلاثاً 3 و50 50 50، ٹھیک ہے نا، یعنی 3 اور 50 یعنی 53. قرأنا ثلاثاً و50 صفحةً، ہم نے 53 صفحے پڑھ لیے. عدنان بات کو مزید آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ الکتاب، یہ جو کتاب ہے، فیہ 90 صفحةً، اس میں 90 صفحے ہیں. الکتاب فیہ 90 صفحةً، الکتاب مبتدا ہو گیا اور فیہ 90 صفحةً یہ پورا جملہ جو ہے خبر بنا ہے الکتاب کے لیے، یعنی جملے کے اندر جملہ ہے. قرأنا منہا 53 صفحةً، ہم نے اس میں سے 53 صفحے پڑھ لیے. فبقیا، بس باقی رہ گئے کتنے؟ 37 صفحةً، 30 اور 7 37 صفحے رہ گئے. 90 تھے نا ٹوٹل، 53 پڑھ لیے تو کتنے باقی رہ گئے؟ 37 باقی رہ گئے. تو دو طرح کی گنتی آپ نے دیکھی ہے اس سبق میں، آپ کو سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو دہائیوں کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، یعنی 20 20، 30 30، 40 40، 50 50، 60 60، 70 70، اس کے بعد 70 کے بعد 80 آتا ہے نا، 80، اور پھر 90 90. اور جب ان کے درمیان کی گنتی آئے گی تو وہ کیسے آئے گی؟ یعنی 21 اگر آپ کہنا چاہتے ہیں نا تو 21، 21، 22 کہنا چاہیں گے تو 22، 23 کہنا چاہیں گے تو اب مذکر کے لیے 23، اور مؤنث کے لیے 23۔ اس طرح سے گنتی چلتی ہے، اگلے سبق میں آ جائے گی آپ کے سامنے. بہرحال یہاں پر دیکھیں کیا ہے، قرأنا 53 دونوں نصب میں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ قرأنا کے لیے مفعول آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم نے 53 صفحے پڑھ لیے. جعفر کہہ رہا ہے عدنان الکتاب فیہ 90 صفحةً قرأنا منہا 53 صفحةً فبقیا 37 صفحةً، تو باقی 37 صفحے رہ گئے. ہارون ایک نئی بات شروع کرتا ہے کہ ما اجملہ حقیبتک یا استاذ، ما اجملہ، کتنا خوبصورت ہے، کیا حقیبتک، آپ کا بیگ، یا استاذ سر آپ کا بیگ کتنا خوبصورت ہے. بکم اشتریتہا، بکم اشتریتہا، آپ نے اس کو کتنے میں خریدا؟ استاد جواب دیتا ہے اشتریتہا ب80 ریالا، 80 تھا نا، تو وہ میں نے 30 50 وغیرہ 40 جو بولے ہیں وہ رفع میں بولے ہیں، تو اینا ساؤنڈ نصب اور جر کی ہوتی ہے، تو 30 50 40 60 70 وغیرہ وغیرہ، اینا والی ساؤنڈ ساری جو ہے نصب اور جر کی ہوگی. تو یہاں پر ہے اشتریتہا ب80، با کی وجہ سے جر میں آ رہا ہے، 80 ریالا، میں نے اس کو 80 ریال میں خریدا ہے. ہاشم کہتا ہے جی انشتریت مثلہا، میں نے اس کی مانند خریدا، میں نے اس جیسا خریدا، ب70 ریالا، 70 ریال میں، میں نے 70 ریال میں اس جیسا خریدا. امر کہتا ہے انشتریت حقیبتاً اصغر منہا، انا اشتریت، میں نے خریدا، حقیبتاً ایک بیگ، اصغر منہا جو کہ اس سے چھوٹا ہے، کتنے میں؟ ب60 ریالا، 60 ریال میں. تو یہاں پر ہی سبق ختم ہوا. بیگ کے حوالے سے مختلف آپ کے سامنے آ گئی ہیں. استاد نے بیگ کتنے میں خریدا تھا جی؟ 80 ریال میں. تو ہاشم نے کہا جی میں نے اس جیسا بیگ 70 ریال میں خریدا ہے. تو
عمر بولا کہ جی میں نے ایک بیگ خریدا جو اس سے چھوٹا ہے، وہ 60 ریال میں ہے. تو یہ 60 70 80 دہائیاں ہیں نا آپ کی، تو یہ بھی آپ کو سامنے آ گئی ہیں، اور مزید بیچ میں گنتی بھی آ گیا. بارے جی ایکسرسائز کی طرف. تمرین 181 اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دے. پہلا سوال جی امیس کم مدرسا جدیدا جاء. سوال ہے جی کتنے نئے اساتذہ آئے. کم مدرسا جدیدا جاء، تو آپ کہیں گے جاء خمسۃ. کتنے آئے تھے جی؟ 5 آئے تھے جی. خمسۃ مدرسین، جاء خمسۃ مدرسین، اور خمسۃ مدرسین جدد، نئے مدرس جو تھے وہ 5 تھے، تو 5 نئے مدرس آئے. دوسرا سوال ہے جی کم طالباً وجد المدرس فی الفصل. شبیر صاحب کم طالباً، کتنے طلبہ وجد المدرس استاد نے پائے فی الفصل، کلاس میں. کلاس میں استاد نے کتنے طلبہ پائے. آپ کو یاد ہے کہ جب پوچھا گیا کلاس میں کتنے طلبہ ہیں تو بتایا گیا جی 30 ہیں، لیکن استاد نے 25 پائے تھے. تو کیا جواب ہوگا؟ وجد المدرس فی الفصل، وجد المدرس فی الفصل، استاد نے پائے کلاس میں کتنے؟ 25. تو 25 مطلب 5 + 20، خمسطن پائے ہے نا، تو مفعول آئے گا نا، خمسطن و 20 طالباً، یعنی وجد المدرس فی الفصل خمسطن و 20 طالباً. تیسرا سوال گلزار صاحب آپ سے، لمن الکتاب قصص النبیین. کتاب قصص النبیین کتاب کس کی ہے؟ کس کی ہے جی قصص النبیین؟ ہوا لفضیلت الشیخ ابی الحسن الندوی. ماشاءاللہ جی. امیس کم صفحۃ فیہ، اس میں کتنے صفحے ہیں؟ ماشاءاللہ فیہ 90 صفحۃ، اس میں 90 صفحے ہیں جی. شبیر صاحب کم صفحۃ قرأت الطلاب، کم صفحۃ قرأت الطلاب، طلباء نے کتنے صفحے پڑھ لیے؟ قرأت الطلاب. اب یہ مفعول آئے گا، ٹھیک ہے نا. ہاں جی کتنے پڑھے جی؟ کتنے پڑھے تھے؟ 53 و 50، ماشاءاللہ صفحۃ. جی گلزار صاحب آخری سوال آپ سے، بیکم اشتری المدرس الحقیبۃ، استاد نے بیگ کتنے میں خریدا؟ آپ نے نہیں خریدا، آپ سے نہیں پوچھا، استاد کا پوچھا جا رہا ہے. اشتریتو تو مطلب ہے آپ کہ میں نے خریدا. سوال ہے جی بیکم اشتری المدرس الحقیبۃ، استاد نے بیگ کتنے؟ دو طرح سے آپ جواب دے سکتے ہیں، جملہ فعلیہ میں بھی دے سکتے ہیں، جملہ اسمیہ میں بھی دے سکتے ہیں. آپ جملہ اسمیہ میں جواب دے رہے ہیں تو آپ کہیں گے المدرس اشتری الحقیبۃ، ٹھیک ہے، بی 80 ریالا. اور اگر جملہ فعلیہ میں جواب دینا چاہیں تو آپ کہیں گے اشتری المدرس الحقیبۃ بی 80 ریالا. کلیئر ہو گیا جی. تمرین 182 اقرأ الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں کو پڑھ. لجمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم کی. جمع مذکر سالم ہی آپ کو بتایا گیا سبق میں. مثالیں میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. پہلا جملہ ہے المدرسون فی الفصول، المدرسون اساتذہ کلاسوں میں ہیں. این المہندسون، انجینئر کہاں ہیں؟ المہندسون، اونا کی ساؤنڈ آپ کو رفع میں ملے گی. ہؤلاء طلاب مجتہدون، مجتہدون یہ محنتی طلبہ ہیں. این احمد و عباس و یاسر، احمد عباس اور یاسر کہاں ہیں؟ ہم غائبون منذ اسبوعین، وہ 2 ہفتوں سے غائب ہیں. غائبون اونا. یعبد المسلمون اللہ، المسلمون مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہؤلاء طلاب ہنود، یہ طلبہ ہندو ہیں. وَأُولَئِكَ پاکستانیون،
اونا اونا، اور وہ پاکستانی ہے. بعض جز ہے اس کا اجماع الاسماء الآتیاتا، آنے والے اسماء کی جمع بنائیں. کون سی؟ جمع مذکر سالما، جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے جی. مدرس مدرسونا، شبیر صاحب مہندس مہندسونا، مسلم مسلمونا، کافر کافرونا، غائب غائبونا، مجتہد مجتہدونا، مؤمن مؤمنونا، صالح صالحونا. اقرا ما یلی، گنتی آ گئی آپ کے سامنے 20 کے لیے. عشرونا، معدود چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو لفظ عشرونا ہی لگے گا. عشرونا طالباً یا عشرونا طالباتن. اور یہ تمیز جو ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 11 سے لے کے 99 تک اعداد کی تمیز واحد منصوب آتی ہے. 11 سے لے کر 99 تک جو اعداد ہیں ان کی تمیز واحد منصوب آئے گی. یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، احد عشر کوکبا 11 ستارے، کوکبا واحد منصوب آئی نا. عشرون طالبا طالباتن، ثلاثون طالبا طالباتن، 40 40 طالبا طالباتن، 50 50 طالبا طالباتن، 60 60 70 70 80 80 90 90. اور نیچے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ہذہ عقود، یہ دہائیاں ہیں. تمرین 184. تعمل ما یلی، غور کریں جو نیچے آ رہا ہے. المرفوع المنصوب المجرور. اسم کی 3 اعرابی حالتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. واحد اسم کو حالت رفع میں آپ دیکھیں انہوں نے پیش کے ذریعے شو کیا ہے. دخل المدرس المرفوع پیش. سألت المدرسہ زبر منصوب، المدرسہ. قلت للمدرسی مجرور زیر. ٹھیک ہے. دخل المدرسون جو جمع مذکر ہے اس کو انہوں نے المرفوع بریکٹ میں واو دیا ہوا ہے، یعنی واو اعراب الحرکت اور اعراب الحرف اس طرح یہ شو کرتے ہیں. تو ہم نے ساؤنڈز کے ذریعے اس کو آسان ذرا کر لیا ہے. دخل المدرسون، وہ کہتے ہیں نون ڈراپ ہو گیا تو پیچھے واو ہی بچا نا. سالت المدرسین، نون ڈراپ ہو گیا تو پیچھے یا بچا. قلت للمدرسین، نون ڈراپ ہو گیا تو پیچھے یا ہی بچا. دخل 20 طالبا، سالت 20 طالبا، قلت ل20 طالبا. یعنی 20 کا اعراب جو ہے وہ بھی جمع سالم مذکر کے اعراب کی طرح ہی شو کیا جاتا ہے، ساؤنڈ کے ساتھ. اونا رفع میں اور اینا نصب اور جر میں. لیں جی اب آپ کا کام ہے اکمل الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو مکمل کر. بوضع الکلمات التی بین القوسین، ان کلمات کے ذریعے جو بریکٹس کے درمیان میں ہیں. فی الاماکن الخالیہ، خالی جگہوں میں. مثال سألت المدرسین، میں نے اساتذہ سے پوچھا، اور بریکٹ میں تھا المدرسون. ٹھیک ہے. تو المدرسون رفع میں انہوں نے دیا، اس کی کون سی حالت لگے گی اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جملوں پر غور کریں جی. امیس پہلا جملہ ہے یحب المدرس الطلاب، جی المجتہدین. ماشاءاللہ. الطلاب چونکہ نصب میں ہے تو اس کی صفت بنا کر لا رہے ہیں، تو صفت بھی نصب میں ہوگی اور وہ ہوگی المجتہدین. یعنی یحب المدرس الطلاب المجتہدین، استاد محنتی طلباء کو پسند کرتا ہے. جی شبیر صاحب. رأیت خالی جگہ طالباً، ماشاءاللہ. رأیت 30 طالباً، میں نے 30 طلباء دیکھے. جی گلزار صاحب. یحب اللہ المسلمین، ماشاءاللہ. اللہ مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، اللہ مسلمانوں کو پسند کرتا ہے. جی قرأت 50 صفحۃ، چونکہ مفعول تھا اس لیے 50 لگایا آپ نے. میں نے 50 صفحے پڑھ لیے. جی شبیر صاحب. سألت
سألت المہندسین، میں نے انجینئر سے پوچھا. مفعول ہی ہے نا. سالتو جب آ گیا تو اس کے اندر فاعل موجود ہے. یا تو سالہ ہوتا نا، خالی سالہ ہوتا تو دونوں پاسبلٹیز تھیں. آپ یہ کہتے ہیں سال المہندسون، انجینئرز نے پوچھا، یا سال المہندسین، اس نے انجینئر سے پوچھا. اس وقت دونوں پاسبلٹی. لیکن جب سالتو کہہ دیا تو میں ہوں، فاعل تو آ گیا. جی تمرین 186. تامل المثال، مثال پر غور کر. ثم، پھر کیا کرنا ہے؟ اضف، اضافت کرنی ہے، مضاف بنانا ہے. الکلمات الآتیۃ، آنے والے کلمات کو، الی الکلمات اللاتی بین القوسین، ان کلمات کی طرف جو کہ بریکٹس کے درمیان میں ہے. مضاف مضاف الیہ پرانا سبق ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. ابناء المدرسی، ابناء المدرسی استاد کے بیٹے. ابناء المدرسین اساتذہ کے بیٹے. بریکٹ میں جو اسم ہے اس کو آپ نے مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال کرنا ہے. سمپل سی بات ہے. پہلی کنسٹرکشن ہے بیوت المہندسین، بیوت المہندسین، انجینئرز کے گھر. جی شبیر صاحب. سیارات المدرسین، سیارات المدرسین، اساتذہ کی گاڑیاں. جی گلزار صاحب. امیر المؤمنین، مومنوں کے امیر. جی امیس. امام المسلمین، مسلمانوں کا امام. یہ جو میں نے کہا نا مومنوں کے امیر، مومنوں کے امیر ذرا عزت کے لیے کہا ہے. مومنوں کے امیر یعنی امیر زیادہ نہیں ہے، امیر ایک ہی ہے، لیکن میں نے تمیز سے کہا ہے کہ مومنوں کے امیر، یعنی مومنوں کا امیر اصل میں ہے، جس طرح یہاں مسلمانوں کا امام. جی دکاکین البکالین، دکاکین البکالین، ٹھیک ہے، بکالوں کی دکانیں. دین الکافرین، دین الکافرین. آخری ایکسرسائز کرتے ہیں. اس کے بعد جو ایکسرسائزز ہیں وہ چونکہ اس گنتی کے متعلق ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلے لیکچر پہ لے کے جائیں گے. مشق ہے ہماری 187. تعمل المثال، مثال پر غور کر. ثم اکمل الجمل الآتیۃ، اور پھر آنے والے جملوں کو مکمل کر. بوضع الکلمات اللاتی بین القوسین، اور کیا رکھنے کے ساتھ؟ ان کلمات کو جو بریکٹس کے درمیان میں ہے. فی الفراغات، خالی جگہوں میں. قلت للمدرسی، میں نے استاد سے کہا. قلت، میں نے کہا. للمدرسی، استاد سے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے اساتذہ سے کہا تو کہیں گے قلت للمدرسین. یعنی بات وہی ہے کہ مدرسون رفع ہے اور مدرسین نصب اور جر ہے. پہلے نصب کی پریکٹس کرائی ہے، اب جر کی پریکٹس کروا رہے ہیں. ابحثوا عن المدرسین، میں اساتذہ کو تلاش کر رہا ہوں. جی شبیر صاحب. اشتریت ھذا الکتاب ب50 ریالا، میں نے یہ کتاب 50 ریال میں خریدی. جی گلزار صاحب. قلت للمہندسین، میں نے انجینئر سے کہا. سمعت ھذا الخبر من المدرسین، میں نے یہ خبر اساتذہ سے سنی. اور آخری جملہ ھذہ الجائزۃ للطلاب المجتہدین، یہ انعام، الجائزہ انعام، یہ انعام محنتی طلباء کے لیے ہے. لیں جی الحمدللہ 23واں سبق بھی ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا. جو اس کی وہ ایکسرسائزز گنتی کے متعلق ہیں وہ اگلا سبق جو آپ دیکھ رہے ہیں 24 وہ گنتی آپ کو بتائی گئی ہے اس میں، تو وہی گنتی ہم استعمال کریں گے اس ایکسرسائز میں. تو ان ایکسرسائزز کو ہم اگلے سبق کے ساتھ لے لیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ اگلے لیکچر میں ہم نیا سبق شروع کر سکیں. صرف ایک بات اس میں نوٹ کریں، جو آپ کی جو تمرین نمبر 191 ہے اس کو دیکھ لیں. وہ چونکہ گنتی سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو صرف اس پہ نظر مار لیں، وہ غور ہی کرنا ہے صرف آپ نے. تامل ما یلی لا اکلت ولا شربت،
یہ وہی لا نیدر اور نار والا. لا اکلتو ولا شربتو، نہ میں نے کھایا نہ پیا. ذالک طالبو، یہ طالب علم، لا حفظ الدرس ولا کتب الواجب، نہ اس نے سبق یاد کیا اور نہ ہوم ورک کیا. لا ضربنی ولا ضربتہ، نہ اس نے مجھے مارا اور نہ میں نے اسے مارا. لا رآنی ولا رأیتہ، نہ اس نے مجھے دیکھا اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا. اذا دخلت لا علی الفعل الماضی، جب لا فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو وجب تکرارھا، تو اس کی تکرار یعنی اس کا ریپیٹ کرنا واجب ہے. تو یہ ایکسرسائز بھی الحمدللہ مکمل ہوگی. الکلمات الجدیدۃ اجتماع قصۃ جمع قصص، نبی جمع نبیون انبیاء، ثانیۃ جمع ثوان، اسرۃ جمع اسر، جائزۃ جمع جوائز، نجح ینجح کامیاب ہونا، رسب یرسب ناکام ہونا، اور قاعۃ جمع قاعات. تو یہ نئے کلمات تھے. اب جو 2 ایکسرسائزز بلکہ 3 ایکسرسائزز اس سبق کی رہ گئی ہیں، ان ایکسرسائزز کو ہم انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 24 کے ساتھ پڑھ لیں گے. اور 24واں سبق آسان ہے، گنتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کتاب کے جو باقی اسباق رہ گئے ہیں ان کو بھی آسان فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن یا علی یا علی